جی جس طرح پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب بھی کوئی مسلمان اس دنیا سے جائے تو اس کا جو نیکیاں ہیں وہ دوسروں تک پہنچے ذکر خیر کے رنگ میں، تاکہ لوگوں کے دل میں دعا کی تحریک پیدا ہو اور وہ نیکیاں آگے جو بچے ہیں وہ بھی جاری رکھیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابق مشنری انچارج جرمنی مولانا حیدر علی ظفر صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مکرم سمیع اللہ خان صاحب سے متعلق کہ ان کو کچھ اگر یاد۔ جی السلام علیکم۔ سمیع اللہ صاحب کاربن جماعت کے صدر تھے اور میں یہاں پر مبلغ انچارج تھا، تو کئی دفعہ وہاں کاربن میں جانا ہوا، کئی پروگراموں میں شامل ہوا اور بہرحال بڑے خوش مزاج تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ ملتے تھے، اور جو بھی جماعت کے کام ہیں ہمارا تعلق تو اسی لحاظ سے ہوتا ہے تھا۔ اس میں میں نے انہیں بہت پابند پایا اور اپنی ڈیوٹی پر وہ حاضر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی اولاد کو ان کی نیکیاں قائم رکھنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ محترم سمیع اللہ خان مبشر صاحب، جماعت کاربن مورخہ 24 مئی بروز جمعۃ المبارک باقضاء الہی بعمر 70 سال وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سن 1974 میں پاکستان سے جرمنی آئے۔ مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک ایک شریف النفس انسان تھے، عبادت گزار، با اخلاق، ہمدرد اور خدمت خلق کرنے والے تھے۔ کام پر احمدیوں اور غیر جماعت کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق تھا اور کام پر اپنے احمدی احباب کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کیا کرتے تھے۔ مرحوم کو اپنی والدہ کی خدمت بھی بہت زیادہ کرنے کی توفیق ملی، جماعتی خدمات میں بھی پیش رہتے ہیں۔ مرحوم کو جماعتی کام کرنے کی توفیق ملی، مثلا 2007 تا 2013 بطور صدر جماعت کاربن خدمت کی توفیق پائی۔ مکرم مظفر احمد حسن مٹھے مرحوم کے بارے میں لکھتے ہیں، مکرم سمیع اللہ خان صاحب ایک نیک اور بلند اخلاق کے مالک انسان تھے۔ ان کے سپرد بطور صدر جماعت کاربن جو بھی کام کیا جاتا ان سے اس خدمت کو سر انجام دینے اور ہمیشہ جماعت میں کرتے، اپنا بجٹ بھی تقویٰ کے ساتھ۔ جب جماعت کاربن میں نماز سینٹر تھا تو اس کو آباد رکھنے کی ہمیشہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ مرحوم نے پسماندگان بیوہ کے علاوہ ایک بیٹا نعمان احمد خان، ایک بیٹی اور 2 بھائی مکرم احسان اللہ خان صاحب حلقہ نارتھ ویسٹ شٹاٹ فرینکفرٹ اور مکرم ندیم احمد خان صاحب جماعت خانہ اور حلقہ لانن ذیل وارڈ یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ مرحوم کی تدفین مورخہ 27 مئی بروز سوموار 2:45 یعنی 2:45 پہ والف فریڈ ہوف کھابن میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ بدلے نہ ہم اور ہمارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے
دوستو ابھی آپ نے چند مناظر دیکھے محترم سمیع اللہ خان صاحب کی نماز جنازہ کے بعد جو آخری بار چہرہ دیکھنا یا آخری دیدار، ہم میں سے ہر انسان نے ایک دن اس لمحے سے گزرنا ہے، لیکن جو انسان اس دنیا میں وقت گزار کے جاتا ہے اس کی جو خوبیاں، جو اس کی اچھائیاں ہیں، وہ دوسروں تک پہنچانا نیکی کا کام ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کے متعلق جو اس کی خوبیاں تھیں وہ بیان ہونی چاہیے، جس کو ذکر خیر کی شکل میں ہم بیان ہمیشہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت امید الدین صاحب موجود ہیں، یہ ان کے ساتھ 25 سال اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، ان کے پاس اور کسی سے زیادہ ان کے متعلق اچھی باتیں نہیں ہوں گی، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا یادیں ہیں اور کیا خوبیاں تھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاصہ خان صاحب کو پاکستان سے جانتا ہے کیونکہ یہ ہمارے راولپنڈی کے رہنے والے تھے، سیٹرٹور میں رہتے تھے۔ اس کے بعد ان کے والد صاحب سے بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ پھر جرمنی میں آ گئے، جرمنی سے مجھ سے 2 سال پہلے آئے ہیں، اور میں 77 کے میں آیا ہوں تو یہ 75 میں آ گئے تھے۔ تو یہاں پہ جرمنی میں گائے بغائے ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے لفتانسا میں کام کیا، ہماری ڈپارٹمنٹ میں آگے تھے، تو اس وقت ہم 25 سال اکٹھے کام کیا۔ ماشاءاللہ سب سے کہ موسی تھے، ان کا کریکٹر بہت اچھا تھا، کول و فیل میں تضاد نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ محبت پیار سے ملتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، خوش مزاج تھے۔ ان کے اندر کوئی ایسی چرچا پن نہیں تھا، ہر وقت ہنستا کھیلتے رہتے تھے، ہر کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے، غیر احمدیوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات تھے، اپنے احمدی بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ اور جب بھی ان جماعت کو ان کی ضرورت پڑتی تھی اس وقت خدمت میں۔ ایک دفعہ ہم نے لفتانسا میں نمازیں پڑھنے کا ان کو کہا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے لفتانسا والوں نے ہمیں ایک کمرہ دے دیا۔ پھر یہ ہمارے باجماعت نماز ہمیں پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ اپنے کاربن میں اپنے علاقے کے صدر تھے، ہم ان کے مقام کے لحاظ سے ہم کہتے تھے کہ تم ہمیں نماز پڑھاؤ، تو یہ باقاعدہ باجماعت نماز پڑھاتے تھے جب ہماری شفٹ اکٹھی ہوتی تھی۔ وہ بہت پیارے تھے، بہت ہی دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند فرمائے اور ان کے صاحب کا عذاب آسان کر دے۔ بہت پیارے تھے، 25 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اور ہمارا ٹائم ایسے گزرا جیسے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم نے اکٹھے ریٹائرمنٹ لی، لیکن انہوں نے ریٹائرمنٹ پورے ٹائم کیا، میں نے کیونکہ ہمیں آفر کی تھی کہ 5 سال پہلے چلے جائیں، میں نے پھر حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور مجھے آفر مل رہی ہے، 5 سال گھر میں بیٹھ کے تنخواہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے میرے گھر میں بیٹھ کے تنخواہ دی، میں نے 5 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، انہوں نے پورا ٹائم کیا۔ اللہ تعالیٰ جی ان کے لواحقین کو، ان کو بچوں کو بھی صبر بہت پیارے تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔